یہ ہم جو ہجر میں دیوار و در کو دیکھتے ہیں، کبھی صبا کو کبھی نامہ بر کو دیکھتے ہیں، وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، نظر لگے نہ کہیں اس کے دست و بازو کو، یہ لوگ کیوں میرے زخم جگر کو دیکھتے ہیں، تیرے جواہر طرف کلہ کو کیا دیکھیں، ہم اوج طالع لال و گوہر کو دیکھتے ہیں۔ ہوا ہر جگہ بغیر روک ٹوک کے آتی جاتی ہے۔ جب کوئی شخص کسی کے انتظار میں ہوتا ہے تو وہ بے چین ہو کر ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں جدائی میں، ہجر میں، ہم جو کبھی دیوار کو دیکھتے ہیں اور کبھی ہماری نظر دروازے پر جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، کبھی ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں باد صبا یعنی ہوا پیغام یار نہ لائی ہو، اور دروازے کو بار بار دیکھنے کی یہ وجہ ہے کہ ہمیں قاصد کے آنے کا انتظار ہے۔ ظاہر ہے باد صبا دیوار پر سے اور قاصد دروازے میں سے آئے گا۔ اپنے گھر میں اپنے محبوب کے آنے سے جو تعجب اور حیرت ہوئی ہے، دوسرے مصرعے میں اس کی کیا عمدہ تصویر کھینچی ہے، یعنی کبھی اپنے محبوب کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں اور ایسا شخص وارد ہوا۔ سبحان اللہ، میری جیسی قسمت کہاں تھی۔ محبوب نے میرے جگر پر بہت گہرا زخم لگایا ہے۔ عاشق کے جگر پر زخم لگانا قابل تحسین ہے، کیونکہ محبوب کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یہ بات ناممکن ہے۔ اس لیے جو شخص بھی زخم کو دیکھتا ہے، محبوب کے دست و بازو کی تعریف کرتا ہے۔ کہتے ہیں اس بات سے ڈرتا ہوں کہیں اس کے دست بازو کو نظر نہ لگ جائے اور ان کی نازک افگنی اور قدر اندازی کو نقصان پہنچے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ لوگ میرے زخم جگر کو نہ دیکھیں، نہ دیکھیں گے، نہ تعریف کریں گے اور نہ ان کے محبوب کو نظر لگے گی۔ آخری شعر میں غالب کہتے ہیں ہم ان جوہرات کو کیا دیکھیں جو تو نے اپنی ٹوپی پر لگائے ہوئے ہیں، ہم تو لال و گوہر کے نصیبے کی بلندی اور خوش قسمتی کو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے خوش قسمت ہیں جو تیرے کلے میں لگ کر کس مرتبہ بلند کو پہنچے ہیں۔ طرف کلہ کہتے ہیں ٹوپی کا پہلو یا سرا، اوج طالع نصیبے کی بلندی، خوش قسمتی۔